بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں ذی الحجہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے اور اس کی پہلی 10 راتوں کو کس قدر فضیلت حاصل ہے۔ اسلامی سال کے 12ویں مہینے کو ذی الحجہ کہتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ حج کرنے کے لیے مقرر ہے، اسی وجہ سے اس کا نام ذی الحجہ پڑ گیا۔ اس کے پہلے عشرے کا نام قرآن پاک میں ایام معلومات لکھا گیا ہے، لہٰذا یہ مہینہ اللہ کو بہت محبوب ہے اور اس کے پہلے 10 دنوں کو بڑا معتبر قرار دیا گیا ہے، جسے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس کی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں کیونکہ حجاج اس دن اپنے اونٹوں کو پانی سے خوب سیر کرتے تھے تاکہ عرفہ کے روز تک ان کو پیاس نہ لگے، یا اس لیے ان کو یوم ترویہ یعنی سوچ بچار کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحجہ کو رات کے وقت خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر، اور آپ نے صبح کے وقت سوچا اور غور کیا کہ آیا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، اس لیے اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اور اس کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب 9ویں تاریخ کی رات کو وہی خواب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی دن حج کا فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے۔ اور 10ویں تاریخ کو یوم نحر کہتے ہیں کیونکہ اس روز سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی صورت پیدا ہوئی، اور اسی دن عام مسلمان قربانیاں ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11ویں، 12ویں اور 13ویں کے دنوں کو یوم تشریق کہتے ہیں، اور اس ماہ کی 12ویں تاریخ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ماہ ذی الحجہ کو بڑی بزرگی اور فضیلت کا مہینہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ماہ میں 10 دن بہت ہی متبرک ہیں اور اس کی عبادت کا بہت ثواب ہے، اور فرمایا کہ 10 دن میں 3 دن کثرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس میں 3 دن یوم ترویہ یعنی 8 تاریخ، یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ، یوم نحر یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ میں، یہ 3 دن تمام دنوں سے زیادہ مبارک ہے اور ان میں عبادت کا بے انتہا ثواب بھی ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تقدیس کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، اور تمام مہینوں میں حرمت والا مہینہ ذی الحجہ ہے۔ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے اول عشرے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔ اس وقت وہ عرفہ میں تھے۔ عرفہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کیا تھا، اور اسی عشاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے نوازا، اپنا دوست اور خلیل بنایا، اپنا مال مہمانوں کے لیے، اپنی جان آتش نمرود کے لیے، اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر کامل توکل ختم ہو گیا۔ اسی عشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی۔ اسی عشرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کی عزت عطا ہوئی۔ اسی عشرہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف کی گئی۔ اسی عشرہ میں لیلۃ المباحات فخر و مباحات رات رکھی گئی۔ اسی عشرے میں بیعت رضوان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی وہ سمرہ کا ببول کا درخت تھا۔ یہ بیعت حدیبہ کے دن ہوئی تھی۔ اس وقت صحابہ کرام علیہم اجمعین کی تعداد 1400 یا 1500 تھی۔ سب سے پہلے حضرت ابو عثمان عزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اسی عشرے میں یوم ترویہ 8 تاریخ، یوم عرفہ 9 تاریخ اور یوم نحر 10 تاریخ ہے اور یوم حج اکبر ہے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ان 10 راتوں میں خوب محنت اور عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کر لیجیے گا، کیونکہ ان راتوں میں بہت ساری اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کا نور حاصل کرنے کی کوشش کریے گا اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی بھی کوشش کریے گا۔ کیا پتہ اگلا سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو کیوں نہ ہم ان 10 راتوں میں اس طرح عبادت کریں کہ اپنی ہر رات کو اپنی آخری رات سمجھ کر، کیا پتہ اللہ ہم سے انہی 10 راتوں میں کسی بھی لمحے راضی ہو جائے۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔